میں اسلام آباد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں. میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا. وہ مسجد میں تھے نہیں. میں نے گھڑی دیکھی, میں نے کہا نماز کا ہے, چلو نماز پڑھتا جاؤں, جماعت مل جائے گی. ایک دو احباب اور بھی تھے. ایک صاحب کو دیکھا, اس کی شکل ایسے دیکھی, بڑا پریشان حال, مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے محلے کے نا, صبح شام آتے تھے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بنا, پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی. میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہہ رہے ہاں. کیوں بیٹھے ہیں؟ کہہ رہے بس کوئی پریشانی ہے. میں نے کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے. کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے, بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا, 5 مرلے کا گھر بنایا. اور وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو, بیوی کو دے چکا ہوں اور وہ ختم. اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں. اب مجھے مارا ہے انہوں نے اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر, بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام. میں کیا کروں؟ اور وہ جو رویا اور پھر چٹائی پہ ایسے گر گیا جیسے سجدے میں بندہ گرتا ہے, بلک بلک کے رویا. اور میں اس کو اٹھانا چاہا, نہ اٹھا, روتا رہا. اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا, جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا کہ, اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا. کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ, مجھے یاد ہے, چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے. میں وہاں کا رہنے والا تھا, میں غریب تھا, میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا. اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی, اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا, فلاں بیماری تھی, ایسے تھا. میں نے بیوی کو ہر زندگی دی, اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں, وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا. میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے. میں نے جب ایسے کہا نا, مجھے ایسے دیکھا, کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی, بیٹے آئیں گے, بیوی آئے گی, آپ کو بلا کے لے جائے گی. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں, آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی, آپ کا وقار ہوگا. اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی, وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا, ابھی بھی وہ زندہ ہیں, کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی, تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا. تو وہ بھی آ گیا, مجھے کہنے لگا آئیں چلیں. میں کہ ٹھہرو, ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں, پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں. تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں, عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں, یہیں کہیں لیٹ جائیے گا. موسم گرمی کا تھا, میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا, آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا. اب پریشان نہ ہونا, اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا. انشاءاللہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, خالی برتن خالی بھانڈا ہوں, اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں. وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے, میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں. نام جو اس کا ہوا, دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں, میرا در خالی ہے, اس کا در بھرا ہوا ہے, میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں. اور ویسا کریم ہے, اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے, بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے. تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا, میرا در تو ویسے ہی خالی تھا. خیر وہ پڑھتا رہا. اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا, وہ اسی مسجد کے نمازی تھے, ان کا گھر قریب تھا, وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے. ہم چلے گئے, میں اپنے چچا سے ملا, ان سے باتیں خیر کرتے
ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے، اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں، اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کمائی گھر تھا، وہ درد تھا، اور اس نے درد سے پڑھا، اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد۔ الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔